السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سرزمین مکہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے پیدا کردے انسان اس زندہ خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا چکے تھے. نہ دین رہا تھا نہ اخلاق رہا تھا. دنیا کا وہ کوئی جرم نہ تھا جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو. کوئی ظلم نہ تھا جس کو اس قوم نے روا نہ رکھا ہوا ہو. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے عزت دی، جس اللہ نے زندگی دی، اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اپنی عبادت کا مرکز اس کے علاوہ کسی اور کو بنا لے. انہی حالات کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ کو اپنی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش کیا. ان کو جمع کر کے سوال کیا، میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تمہاری کیا رائے ہے، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ میری زندگی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میرا کوئی ایسا لمحہ تمہیں یاد ہے جس پہ مکہ کا کوئی ایک فرد انگلی رکھ کر کہے اس موقع پر آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا تھا؟ یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی وہ زندگی ریکارڈ پر پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں جو رسالت سے پہلے کی زندگی ہے، جو نبوت کے ملنے سے پہلے کی زندگی ہے. بتوں کے پجاری کفار مکہ پکار اٹھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا. کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. جو انسان انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ انسانوں کے رب پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں ایک دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تملک العرب والعجم، اس دعوت کے ساتھ جڑ جاؤ، اس توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو. عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. شرط کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ برحق، سچا معبود رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کفار مکہ کو یہ بڑی عجیب دعوت لگی. انہوں نے تو اپنی عبادت کی لذتیں پورے کرنے کے لیے بہت سے در بنائے ہوئے تھے،
کسی کو کسی مشکل میں پکارتے تھے، کسی سے کوئی اور حل لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے. وہ آواز لگا کر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک رب پہ ایمان لے آئے. یہ وہ عجیب دعوت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی. بزرگوں کی اندھی تقلید کا یہ جرثیمہ آج کی پیداوار نہیں ہے. ہر دور کے مشرک نے دلائل کے سامنے بے بس ہو کر اسی آواز کو بلند کیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا. وہ جو صادق کہا کرتے تھے، وہ جو امین کہا کرتے تھے، اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو جس سے پوچھا جاتا وہ سوال کرتا محمد اتعنی الصادق، محمد سے مراد تمہارا وہ سچا، وہ امین، اس سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی دعوت توحید کی یہ آواز جب ان کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے تو وہی جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ دشمن بن گئے. کسی نے پتھر اٹھا کر مارے، کسی نے پاؤں میں کانٹے بچھائے، کسی نے کپڑے کو گردن میں ڈال کے ایسے بل دیے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ابل پڑی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے عمل میں لگے رہے. آپ کے ساتھ ملنے والے ابتدائی ساتھی کفار نے ان کے اوپر ظلم کی چکی چلائی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، چھاتی پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر اہل مکہ کے بچوں کو دے دیا جاتا جو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے. وہ اپنا ہر طرح کا ظلم کر لیتے اور انہوں نے ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن بلال کی زبان سے احد احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس نعرے کو نہیں چھڑوا سکے. سیدنا بلال اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے. امیر المؤمنین امیر عمر نے کہا بلال اپنی کمر تو دیکھنے دو. اپنے ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالا، چیخ مار کے ہاتھ باہر نکال لیا. سیدنا بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا. مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ہوئے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو تھپڑ کھائے بغیر یہ دین ملا ہے. اسی لیے اس دین کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہمارا اس دین کے ساتھ وہ حال ہے جو وراثت کے ساتھ نالائق اولاد کیا کرتی ہے. جو مال انہوں نے کمایا نہیں ہوتا، وراثت سے ملتا ہے، اللے تللوں میں اڑا دیتے ہیں، اور جس پہ محنت ہوتی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے اس دین کو کمایا تھا، اس ایمان کو کمایا تھا، ہمیں مفت میں ملا ہے. اس لیے وہ دین کے ایک مسئلے پر اگر کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے. ہمارے سامنے پورے دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جائے، ہم کہتے او اپنی قبر جائے گا، میں اپنی قبر جاؤں گا، میں کوئی ٹھیکیدار لگا. ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا. سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں امیر عمر رضی اللہ عنہما یہ سب کچھ کیسے برداشت کرتے رہے. سیدنا بلال کے جملوں کو جذبات کی زبان دینے دیجئے. انہوں نے کہا امیر عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو جائے گا، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، تن ڈھانپنے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، روح کا رشتہ جسم سے باقی رہے یا ٹوٹ جائے
گزارا ہو سکتا ہے، اگر دل سے رب کی توحید نکل جائے رب محمد کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کو کمایا میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں نے۔ آل یاسر پر ظلم کی انتہا ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا آل یاسر صبر کرو، اس ظلم پہ صبر کرو، تمہارے لیے تمہارا رب مجھ سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ مسلمان مکے کے اندر کفار کے ظلم و ستم کے تلے پس رہے، کسی کو 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی ٹانگوں کو باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ کفار نے جو چاہے ظلم کیا، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن اپنے سینے میں جلی ہوئی توحید کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ ہم تو توحید کو سمجھ کے ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بجھا دیتے ہیں نا اس شمع کو۔ ابو کہتے ہیں کہ دربار پہ چادر چڑھانی پڑے گی وگرنہ باپ ناراض ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ابا جان کہہ رہے ہیں ہے تو شرک، لیکن ہے تو غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن اگر یہ چادر اس نیت سے چڑھی کہ بابا راضی ہو کر مجھے یہ کچھ دے دے گا، اس کی رضا مقصود ہوئی تو یہ شرک ہے۔ لیکن بزرگوں کی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، خاندان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھی رشتہ ہے کیا صحابہ سے؟ ماں کافر ہے، بیٹا صحابی رسول کا شرف پا چکا ہے، ماں اٹھتی ہے تپتے ہوئے ریت میں لیٹ جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا مجھے مار لے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ماں تو نے پکارا ہے مصطفیٰ کی محبت کو، اپنی محبت کو تولا ہے آقا کی محبت سے، میں نے 1 کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کاش میں نے 100 کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے 100 مائیں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ دعوت توحید کا آوازہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام مکہ کی وادی سے نکل کر اب دوسری بستیوں تک پہنچنے لگا، مدینے کے باسیوں تک یہ پیغام پہنچا، توحید کا یہ آوازہ مدینے کے رہنے والوں نے سنا، رب نے ان لوگوں کے دلوں کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہموار کر دیا، منور کر دیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں کچھ زیادہ مسلمان آئے، زیادہ لوگ آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کے احکامات سمجھانے کے لیے۔ اور یاد کر لیجئے یہ وہ عقیدہ توحید ہے کہ مکے کی گلیوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 13 سال تک اس عقیدے کو پکا کروایا۔ ہم تو توحید کی بات کو 2-4 دفعہ سن لے، کہتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے، آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے، جب دیکھو توحید توحید توحید، کوئی اور بات نہیں کر سکتے آپ سوائے شرک کا رد، سوائے توحید کے۔ یہاں پر ایک واقعہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا میں آپ کو بیان کرتا جاؤں۔ وہ اپنے شاگردوں کو توحید پہ درس دیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ رب کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اس میں خلل ہو، میرے جملوں کو یاد رکھنا، رب محمد کی قسم دنیا میں جو چاہے عمل کر لو، توحید میں خلل ہے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ شاگردوں نے کہا امام صاحب کبھی کوئی اور ٹاپک بھی سنا دیا کریں، کہا بھی تمہاری توحید پختہ نہیں ہوئی،
کہا وہ کیسے پختہ ہوگی؟ کہا کوئی وقت آیا تو بتاؤں گا تمہیں. تو خبر پہنچی کہ ایک جوڑے نے اللہ کے گھر کے اندر بدکاری کی ہے. تو شاگرد غصے میں آ گئے, سیخ پا ہو گئے, اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجئے شیخ, ہم ان کی گردنوں کو کاٹ دیں. انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر اتنا بڑا جرم کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرمانے لگے, میں نے تم سے کہا تھا نا ابھی عقیدہ توحید تمہارے دل میں ویسے پختہ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے. کیا خیال ہے یہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں بدکاری کی ہے, یہ انہوں نے زنا کیا ہے نا, یہ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا؟ بغیر توبہ کے مر جائیں, کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ سزا دے کے پاک کر کے پھر جنت دے دے گا. یہ جرم بڑا ہے یا بتوں کے سامنے, دیوی دیوتاؤں کے سامنے, اولیاء کی قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکنا بڑا جرم ہے؟ کہا وہ جرم بڑا ہے. کہا کبھی تم نے تلوار نکالی کہ فلاں نے قبر پہ سجدہ کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ اتنی غیرت کبھی تمہیں اس بات پر آئی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے توحید کے سبق کو یاد کروانے کے لیے مکے کی پوری زندگی, آخرت اور عقیدہ توحید, یہ دو سبق مکے کی زندگی میں اللہ کے حبیب نے یاد کروائے. نبوت کے 13ویں سال یثرب سے بہت سے مسلمان حج کے لیے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو خفیہ ملاقات کی. اس ملاقات کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس بھی آپ کے ساتھ گئے. اگرچہ وہ اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن نبی سے محبت اور پیار بڑا تھا, اور اہل یثرب سے کہنے لگے یثرب والو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں باعزت ہیں, باحفاظت ہیں, بھلائی کے ساتھ, خیر کے ساتھ, اپنے پیاروں کے درمیان ہیں. اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو اس کو مدینے لے جاؤ, اور اگر تم مدد سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کو ابھی سے یہیں رہنے دو. اگر تم چاہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ساتھ مدینے جائیں تو تمہیں عہد دینا پڑے گا, میرے بھتیجے کے بارے میں عہد دینا پڑے گا. تم اس کی اس چیز سے حفاظت کرو, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو, مخالفین سے بچاؤ گے, اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ تمہیں کرنا پڑا کر گزرو گے. اہل یثرب کے ترجمان سیدنا برا کھڑے ہوئے اور کہا ہم صدق و وفا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں اور روحیں نچھاور کرنے کا عہد کرتے ہیں. اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے اللہ کے لیے, اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہو ہم سے عہد و پیمان لے لو, ہم آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے لیے اہل یثرب سے عہد لیا. کیا یہ وہ درس کا ہمارا بنیادی نقطہ رہتا ہے ہر درس میں کہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے. اہل یثرب نے جب کہا جو چاہے عہد لو اپنے رب کے لیے, اپنی ذات کے لیے, تو اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے عہد میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ عبادت صرف اللہ کی کرو گے, شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. یہ تو اللہ کے لیے عہد ہے. اور اہل یثرب کہنے لگے ہم کس بات پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا چستی اور سستی میں ہر حال میں میری مدد کرو گے, غربت اور امیری میں ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے انہیں اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا. یہ اصول ٹوٹ رہا ہے. ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے؟ مصطفیٰ نے یہ اصول توڑا یا نہیں توڑا؟ جو جتھے لگا ٹھیک لگا ہے. یہ اصول ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اللہ کے نبی نے اہل یثرب سے بیعت لیتے ہوئے کہا عبادت اللہ کی کرو گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, سستی چستی ہر حال میں میرا حکم مانو گے, غربت اور امیری ہر حال میں مجھ پہ خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, برائی سے یہ نہیں ہے کہ برائی دے کے سر سٹ کے ٹر جاؤ,
ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ جملہ مومن کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مومن کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، اپنے دل سے اس گناہ کو برا جان کر اس مجلس میں سے نکل جایا کرتا ہے، اور جو اس مجلس کا ساتھی بن جائے، اس میں لذت لے، اس کا حصہ رہے، تو پھر یاد کر لو ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کا آخری سٹیج یہ ہے کہ برائی کو اپنے دل سے برا جانو۔ افضل ترین بات ہے ہاتھ سے روکو، یہ عرسوں کو ہاتھ سے روکو۔ آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، زبان سے منع کرو۔ کمزور ہو اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی مجلسوں میں شرکت تو نہ کرو، دل سے برا جان کر اس سے الگ تو ہو جاؤ۔ اللہ سے یہ تو کہہ سکو اللہ ایمان کا آخری درجہ تھا، ذالک اضعف الایمان، یہ آخری سٹیج تھی کہ برائی کو دل سے برا جانتا تھا اور اس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عہد و پیمان لیا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جو مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اب اس سے بیگم ٹکرائے، خامن ٹکرائے، بھائی ٹکرائے، خاندان ٹکرائے، معاشرہ قوم ٹکرائے، جو مسئلہ پتہ لگ گیا یہ اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، کائنات میں ہر بندے سے ٹکر لی جا سکتی ہے، رب سے دوستی خراب نہیں کی جا سکتی۔ اور جو شلوار ٹخنے سے اونچی کر لے اسے پتہ لگ جائے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، نیچے کروں گا تو یہ حصہ آگ کا حصہ بنے گا، اور تھوڑا سا آگے جائے اور کوئی دیکھے اور کہہ دے بکریاں چران چلنا، اور فوراً نیچے کر لے۔ بارش تو نہیں ہو رہی، آپ نے شلوار کیوں اٹھا لی؟ اچھا چھوٹے بھائی دی پا آیا ہونا، 2-3 جملے کپڑا بچانے لگ گئے ہو، یہ شلوار نیچے کر لیتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ نے تو سنت پر عمل شروع کر، مولوی صاحب سنت اپنی سانبھ کے رکھو، میرے کو نہیں گلاں سنیاں جاندیاں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو مسئلہ اللہ کی شریعت کا سمجھ آ جائے پھر مومن وہ ہوتا ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، اب کوئی طنز کرے آپ کی داڑھی پر، آپ کی شلوار ٹکنے سے اونچی ہونے پہ کوئی طنز کرے، آپ کے پردے پر کوئی طنز کرے، گھر سے ٹی وی اور بدکاری اور بے حیائی کے سامان کو نکال دینے پر آپ کو کوئی دقیانوس کہے، اپنی بیٹی کو ایجوکیشن سسٹم میں نہ پڑھانے سے کوئی آپ کو دقیانوس کہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، یہ ناراض ہو جائے برداشت ہے، عرش والا ناراض ہو گیا تو برداشت نہیں ہے۔ مومن جب بات کو سنتا ہے ڈٹ جاتا ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں تمہارے پاس آ جاؤں میری مدد کرو گے، جس چیز سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس چیز سے محمد کی حفاظت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تم سب کچھ کر لو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر رب تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا برا کھڑے ہوئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس چیز سے جس چیز سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم سے بیعت قبول کیجئے، اللہ کی قسم ہم فرزندان حرب و ضرب ہیں، ہم لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں، تلواروں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ آپ کو ہمارے وہ کردار دکھائے گا، ہمارے وہ جذبات دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ابو الہیثم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ آپ کو فتح دے دے تو آپ واپس چلے جاؤ مکہ، اپنی قوم کے پاس آ جاؤ، ابھی تو اہل مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، کل کو غلبہ پانے کے بعد کہیں مدینے والے کو چھوڑ کر دوبارہ مستقل مکہ تو نہیں آ جاؤ گے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا نہیں، خون خون ہے، بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہو، جس سے تم محبت کرو گے، جس سے تم دوستی کرو گے، محمد دوستی کریں گے، جس سے تم جنگ کرو گے، محمد جنگ کریں گے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری صلح کے ساتھ میری صلح، تمہاری لڑائی کے ساتھ میری لڑائی. اہل یثرب نے کہا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس بیعت کے بعد عام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی ہجرت کر لوں؟ آپ نے کہا ابو بکر انتظار کرو، ان قریب ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے. ابو بکر تو محمد کا ہجرت میں ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سفر پہ جب نکلتے ہو آپ، وہ جہاز کا ہو، ٹرین کا ہو، بس کا ہو، آپ کے دل سے کیا دعا نکلتی ہے؟ اللہ کوئی ساتھ والی سیٹ پہ بندے دا پتر بیٹھا ہوئے، یہی دعا نکلتی ہے. ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اسے سگریٹ سے دھوئیں سے نفرت ہے، وہ اسٹیشن پہ جاتے دعا کرتا اللہ ساتھ کوئی سموکنگ والا نہ بیٹھا ہو، دماغ خراب کر دے گا میرا. کسی نے یہ دعا بھی کی اللہ سب سے گندا بندہ سفر میں میرا ساتھ ہو، کی یہ دعا. اچھا ساتھ مل جائے. جب سفر ختم ہوتا ہے نا تو سفری دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بڑا مزہ آیا، جی پتہ ہی نہیں لگا سفر ختم ہو گیا. آپ کے ساتھ سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے سفر میں اچھا ساتھی مل گیا. محمد کریم ہجرت کا سفر کرنے لگے ہیں. ابو بکر صدیق کی ذات پہ اعتراض کرنے والوں، ابو بکر صدیق کے بارے میں اپنی ناپاک گندی خبیث زبانوں کو دراز کرنے والوں، ابو بکر تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اوروں کو ہجرت کرنے دو، تم رک جاؤ، قریب ہے اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے، اور جب مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی ابو بکر تو محمد کے ساتھ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان سیدنا ابو بکر کی. مکہ میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں تھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، دفن ہوئے تو مصطفیٰ کے ساتھ، اٹھیں گے مصطفیٰ کے ساتھ، حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے ساتھ، رب کی جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ ہستی ہے جس کو اپنے سفر کا ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. ابو بکر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی اجازت دے دے گا؟ کہا ہاں. اسی وقت سے سفر کی تیاریاں شروع کر لیتے ہیں. 2 اونٹنی ابو بکر صدیق تیار کرتے ہیں سفر کے لیے. قریش دار الندوہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کاروائی کے اندر شریک ہو تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خاندان والے کس کس قبیلے سے جنگ لڑیں گے، ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا تو خون سب پہ آ جائے گا. وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ کفار نے یہ پروگرام بنایا ہے آپ کو گھیرا ڈالنے کا، اور اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دیتا ہے. آج رات اپنے بستر پہ آپ نہ سوئیں، اپنے بستر پہ علی کو سلائیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. سیدنا ابو بکر صدیق ایک شخص کو اجرت پہ راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لیتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کرنا، اس کے آخر پہ ایک نتیجہ بھی نکالوں گا. ابو بکر صدیق مدینے کا راہ دکھانے کے لیے ایک شخص کو اجرت پہ رکھتے ہیں. محمد کریم اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو سلا دیتے ہیں. رات کو کفار آتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیرا کرتے ہیں، گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گھات میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. مالک فرماتا ہے وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور رب اپنی تدبیر کرتا ہے، اور لوگوں کی تدبیریں برباد ہو جاتی ہیں، رب کا امر غالب رہتا ہے.
سیدنا علی کو بستر پہ سلایا گیا. ابو بکر صدیق سفر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آتے ہیں, مٹی وہ گھیرا ڈالنے والے کافروں کے اوپر پھینکتے ہیں. قرآن حکیم اس منظر کو بیان کرتا ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی, ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی, بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. بستر پہ کون سویا؟ سیدنا علی. سفر کا ساتھی کون بنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. ایک ذاکر سیدنا علی کو اللہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی آج کی رات بستر پہ سو جاؤ. حضرت علی نے کہا, اور نعوذ باللہ سیدنا علی بری ہیں ان کے اس جھوٹ سے. سیدنا علی نے ایسا نہیں کہا. ان کے پاس جو آواز آئی ہے وہ آپ نے ان کی سنی ہوں گی نا, گفتگو. ہم کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے, حدیث کے اندر یوں آیا ہے, اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے, آواز پہ آندھی ہے, آواز پہ آندھی ہے. وہ پہاڑی کے پیچھے شیطان کھڑا آواز دے رہا ہوتا ہے, ذاکر اس کو سن کے آگے سنا دیتا ہے. کہا سیدنا علی نے, اللہ کے نبی آج رات آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہو علی میرے بستر پہ سو جا, علی میرے بستر پہ سو جا. میں سوؤں یا نہ سوؤں, میں آپ کے بستر پہ ہوں. میں جانوں, اہل مکہ جانے, قرآن جانے, دین جانے, بیت اللہ جانے, امانتیں جانے, آپ جائیں, سونے کی تلقین بار بار مجھے کیوں کرتے ہیں؟ بقول الذاکر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا, علی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو سو یا جاگتا رہو. اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ, اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ. سیدنا علی نے کہا, اللہ کے نبی میں تو کبھی سویا ہی نہیں. کہا, علی اگر تو سویا ہوتا آج میں سلاتا بھی نہ. کہا, پھر آج کیوں زور دے رہے ہو, سو جاؤ. کہا, اللہ نے کہا ہے علی کو سلاؤ, کیونکہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشد. اس ظالم نے کہا, اللہ کہتا ہے اگر علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. علی نے کہا, اللہ کیسا خطرہ یا رسول اللہ, کیسا خطرہ؟ کہا, نہ علی سوتا ہے نہ اللہ سوتا ہے, آج کی رات علی کو سلا دو تاکہ لوگوں میں فرق ہو جائے, لوگوں کو یقین ہو جائے اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا, علی وہ ہے جو صرف ہجرت کی رات سویا تھا, وگرنہ یہ بھی نہیں سوتا. ظالمو, رب کے بندوں کو رب کا شریک بنانے والوں, اس جبار اور قہار رب کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ علی اللہ نہیں ہے, علی میں اللہ والی صفات نہیں ہے, علی انسان ہے, علی آدم کے بیٹے ہیں, علی اللہ کی مخلوق ہے, علی اللہ کے منگتے ہیں, علی اللہ کے سوالی ہے, علی اللہ کے محکوم ہے, علی اللہ کا عبد ہے. اس کو اللہ بنانے کی کوششیں کر کے کلمہ پڑھنے والوں میں شرک اکبر کی لعنت کو داخل نہ کرو. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے کہ علی کبھی نہیں سوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا غار تک پہنچتے ہیں. ابو بکر کی محبت پیارے حبیب کے لیے کہتے ہیں, اللہ کے حبیب آپ رک جائیے, پہلے غار میں مجھے داخل ہونے دیجئے. کیوں؟ اللہ کے نبی, اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو آپ بچ جاؤ, میں اس کا شکار ہو جاؤں, میں آپ پر قربان ہو جاؤں, آپ انتظار کیجئے. سیدنا ابو بکر غار میں داخل ہوتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں, اپنی چادر کو پھاڑتے ہیں, غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں, اور سوراخ جو بچ جاتا ہے اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں, اپنی گود کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں, مصطفیٰ آئیے ابو بکر کی گود میں سو جائیے.
مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں لیٹ کے سو جاتے ہیں، ایسے سجتے ہیں جیسے ریحل پہ قرآن سجتا ہے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر ساتھی ہے غار کا، ابو بکر ساتھی ہے سفر کے، اونٹنی ابو بکر کی، مال ابو بکر کا، خادم ابو بکر کا، اونٹنیوں کا دودھ ابو بکر کا، خبر پہنچانے والا بیٹا ابو بکر کا، گود ابو بکر کی، آرام محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زہر والی چیز کاٹتی ہے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ، ابو بکر تیری عزت پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیری شان پہ میرے بچے قربان ہو جائیں۔ رب نے تجھے کیا محبت مصطفیٰ عطا کی تھی۔ کاٹنے والا کاٹ رہا ہے، لیکن ابو بکر کی ٹانگوں میں حرکت نہیں ہو رہی، کہیں ان ٹانگوں کو ہلانے سے محمد کی نیند نہ خراب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، مصطفیٰ جاگتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز کاٹ رہی ہے، آپ اپنا لعاب دہن اس پہ لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے آرام آیا گویا کبھی کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ رات ہوئی، ابو بکر کا غلام بکری لے کے آتا ہے اور ان بکریوں سے دودھ نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، کفار بستر مصطفیٰ علیہ السلام پہ سیدنا علی کو پاتے ہیں، حضرت علی کو مارا جاتا ہے، گھسیٹ کے کعبے تک لائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ سیدنا علی راز لیک آؤٹ نہیں کرتے اپنے حبیب کا، اپنے آقا کا، اپنے نبی کا۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کیا کہتی ہے ذرا جملے سننا، اور شان صدیق اکبر کے بارے میں گندی زبانیں دراز کرنے والوں کو یہ جواب دینا۔ کفار مکہ جب سیدنا علی سے کچھ نہ اگلوا سکے، کچھ نہ کہلوا سکے، تو فوراً کہتے ہیں اگر محمد کا پتہ لگ سکتا ہے تو ابو بکر کے گھر سے لگ سکتا ہے۔ کافر بھی یہ جانتا تھا جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں آنے والے، دروازہ بجتا ہے، سیدہ اسماء نکلتی ہے، ابو جہل پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ اس ظالم کا ہاتھ اٹھتا ہے، سیدہ کے چہرے پہ پڑتا ہے، وہ زبان حال سے کہتی ہے غلط سمجھا ہے صدیق کی بیٹی کو، یہ گردن کٹوا سکتی ہے، آقا کا راز لیک آؤٹ نہیں کر سکتی۔ ابو جہل بھی کہتا ہے لوگو یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ اعلان کر دیتے ہیں جو ابو بکر اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دے گا اس کے لیے اونٹوں کا اعلان ہے، اس کو انعام دیا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، جاؤ تلاش کرو، ابو بکر کو تلاش کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے والے، کھرا نکالنے والے، قدموں کے پیچھے چلنے والے غار تک آ جاتے ہیں، غار کے دہانے پہ پہنچتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہاں آنے کے بعد کھرا غائب ہو گیا ہے، پاؤں کا نشان غائب ہوا ہے، یہیں کہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کافروں کو دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، غمناک حالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار آ گئے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پا لیں گے۔ اے اللہ کے حبیب مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں میرے آقا، یہ دشمن ہم تک پہنچ چکے ہیں، آئیے ابو بکر صدیق کی شان میں
محمد کریم کے جملوں کو سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. محمد کریم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. کہا نہیں ابو بکر، ان اللہ معنا، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ ہے. قوم موسیٰ نے کہا تھا لشکر فرعون کو دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مارے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون لشکر لے کر پہنچ چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. کفار مکہ جب غار کے دہانے پر پہنچے، پیارے حبیب کے پیارے لبوں میں حرکت ہوئی، کہا ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہوتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کے ساتھ غار کے اندر آرام کرتے ہیں. دوشنبہ کی رات کو عبداللہ نامی جو راستہ دکھانے والا ساتھ لیا تھا، وہ ابو بکر کی اونٹنیوں کو لے کے آ جاتا ہے. مدینے کا سفر شروع ہوتا ہے. دوران سفر اب ذرا سوچئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا. راستہ دکھانے کے لیے کس کو ساتھ لیا؟ عبداللہ نامی شخص کو. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں، ملنگ بھی عالم الغیب ہیں، بابا جی کو بھی سارا پتا ہوتا ہے، پیروں کو سارا پتا ہوتا ہے. پیر بیٹھتا ملتان شریف میں ہے اور اسے مدینے کا بھی پتا ہوتا ہے. پوری دنیا کو پیر بابا انگوٹھے کے ناخن کی طرح دیکھتا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، نظر بصیرت سے، دل کی آنکھ سے نظر بصیرت سے دیکھا قریب کسی سمندر میں جہاز غرق ہو رہا تھا. یہ سمندر کے اندر نہیں ہے، یہ کنارے پر بھی نہیں ہے، سمندر سے دور خشکی پہ ہیں، لیکن انہیں پتہ لگ گیا کہ سمندر میں جہاز غرق ہو رہا. توجہ باطنی سے ہی ڈوبتے ہوئے جہاز کو پار لگا دیا. موڈا دین دی بھی لوڑ، وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. دلی توجہ سے، باطنی توجہ سے ڈوبتے ہوئے جہاز کو کھینچا، پار لگا دیا. اور بیٹھے بیٹھے ان کو علم غیب ہو گیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے. ارے کروڑ پیر عبد القادر جیلانی ہو، ابو بکر کے مقام پر کروڑوں جیلانی بھی مل کے اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک دھرتی کا صدیق اکبر ہے. راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ نامی شخص کو لیا. تمہارے پیر صاحب کو علم غیب ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق کو علم غیب نہیں ہوا، کون سا راستہ جائے گا؟ کیوں لیا؟ سفر شروع ہوتا ہے. راستے میں ام معبد کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے خیمے کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے بکریاں بہت دور چرنے کے لیے گئی ہیں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. کہا یہ بوڑھی بکری ایک بندی ہے، اگر تو اجازت دے تو اسی کا دودھ نکال لیں. وہ بات سنتی ہے، حیران ہوتی ہے کہ یہ تو نہ دودھ دیتی ہے نہ چل سکتی ہے. اس کو گھر میں چھوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ چلنے کے قابل، ریوڑ کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے. کہنے لگی یہ تو دودھ نہیں دیتی. کہا اگر تو اجازت دے تو ہم کوشش کر لیں. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برتن منگاتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے اپنے مبارک ہاتھوں کو بکری کے تھنوں کو لگاتے ہیں، تھن دودھ سے ایسے بھر جاتے ہیں جیسے آج ہی کا اتوار تھا. گھر کے بڑے برتن کو دودھ سے مصطفیٰ بھر دیتے ہیں. مصطفیٰ گھر کے برتن کو دودھ سے بھر دیتے ہیں.
عبداللہ نامی شخص کو پلایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کو پلایا جاتا ہے، گھر والوں کو پلایا جاتا ہے، پھر محمد پیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں تمہیں ہر وقت ایک ہی آوازہ سناتے ہیں؟ لوگوں، اپنوں کو چھوڑ کر ہمارے کو پکڑ لو، اپنے بابوں سے رشتہ توڑ کر اس سے رشتہ جوڑو جو ہمارے بھی آقا تھے، ہمارے بھی امام تھے، کائنات کے امام تھے، ہمارے ہی امام نہ تھے، انبیاء کے بھی امام تھے کیسے؟ جو اپنے غلاموں کو پہلے پلایا کرتے تھے، خود بعد میں پیا کرتے تھے۔ جن کو تم نے پکڑا ہے میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، ان کی حالت کیا ہے؟ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے قائد ہیں، یہ میرے رہبر ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، جن کی طرف ہم پکارتے ہیں۔ لوگوں، نماز پڑھنی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، روزہ رکھنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، حج کرنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، طلاق دینی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، نکاح کرنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، تجارت کرنی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنے غلاموں کا خیال کرنے والے، یہ اپنے کمزوروں کا خیال کرنے والے۔ آیا تھا آنے والا، دودھ کا پیالہ لایا تھا، مصطفیٰ کے حجرے میں دے کر گیا تھا، کہا تھا آقا پتہ لگا ہے کئی دنوں سے آپ کے اہل بیت بھوکے ہیں، یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، پی لیجئے، کسی کو نہیں پتا، چپکے سے لا کے آپ کے حجرے میں دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ پیالہ لے کے اپنے مریدوں میں آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں پیالہ دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، کئی دنوں کا تو میں خود پیاسا بھوکا تھا۔ میں کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ کا پیالہ میرے آقا نے دیا، میں نے لیا، قریب کرنے لگا، کہا ابو ہریرہ ابھی نہیں، پہلے جاؤ محمد کے باقی مریدوں کو پلا کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں اصحاب صفا کو پلانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب پہلے نے منہ کو لگایا، میں نے قبل ہو کے دیکھا، موقتے نہیں گیا، یہ سارا ہی پی تو ایک پیالہ، اتنے بندے مجھے کہاں ملے گا؟ یہ میرے نبی تھے، یہ میرے آقا تھے، یہ میرے امام تھے، یہ میرے قائد اور رہبر تھے۔ ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، سب اصحاب صفا کو پلا کر پیالے کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کم نہ ہوا۔ واپس لے کر آ گیا۔ تاجدار مدینہ نے پوچھا ابو ہریرہ کون بچا ہے؟ کہا آقا یا آپ رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں، باقی تو سب نے پی لیا۔ کہا ابو ہریرہ اب تو بھی پی لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل بھر کے پیا، میں نے کہا اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا، کہا اور پی لے، میں نے اور پیا، کہا اور پی لے، کہا اللہ کے نبی اب تو یہاں ناخنوں تک بھی پہنچ گیا، بھر گیا پیٹ۔ سب کا جھوٹا محمد رسول اللہ نے پیا، سب سے آخر میں سارے مریدوں کو پلا کر، سارے صحابہ کو پلا کر، سب کا پیٹ بھر کر جس مرشد کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں اس آقا نے پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم نے کن کو مرشد پکڑا ہے؟ جو آتے ہیں ایک ایک ہفتہ گھروں میں گزارتے ہیں، آتے ہی آرڈر کرتے ہیں شاہ جی آگے نے نہ تمہاری والدہ نہ تمہارے والد، نہ بوڑھا نہ جوان نہ بچہ، جتنے دن پیر صاحب گھر میں رہیں گے کوئی منجی پہ نہیں بیٹھے گا، شاہ صاحب منجی پہ بیٹھیں گے، تم زمین پہ بیٹھو گے۔ پیر صاحب کے احترام میں خلل نہ آئے، یہ گھروں میں رہتے ہیں، مال بھی لے جاتے ہیں، عزت کا جنازہ بھی نکال لے جاتے ہیں، جو پسند آتی ہے اس پہ بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ صبح کو ٹیلی ویژن والا خبر چلا دیتا ہے پیر جعلی تھا۔ ایک ایسے جعلی پیر کا واقعہ چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں آیا، اس کے گھر میں رہا اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی،
اس کو تعویذ کے نام پہ بے ہوش کرنے والی دوائی پلا کر اس کے گھر کے زیور بھی لے گیا، عزت بھی لے گیا۔ ان عزتوں کے ڈاکوؤں سے بچو، ان عزت کے لٹیروں سے بچو۔ آؤ عزت کے رکھوالے محمد الرسول اللہ کے در پہ آ جاؤ، جس نے اپنی بچیوں کی عزتیں، اپنی قوم کی عزتیں، اپنے ماننے والوں ہی کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی، غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کی۔ مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک یہودیہ پر ایک یہودی نے ہاتھ ڈالنا چاہا، اس نے اس کو واسطے دیے، اپنے مذہب کے واسطے دیے، ہم کتاب ہونے کے، ڈراتی رہی، روتی رہی، بچنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب اس کے ہاتھ آگے بڑھتے رہے، اس کو سامنے محمد کا دروازہ نظر، مصطفیٰ کا در نظر آیا، وہیں سے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے، مصطفیٰ نے اپنی چادر کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور وہیں سے کہا، بیٹی صبر کر، تیرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عزتوں کے رکھوالے مصطفیٰ، وہ عزتوں کی غیرت کو دلوں میں جگانے والے مصطفیٰ، مصطفیٰ کو چھوڑ کر لسوڑی شاہ، نوری بوری شاہ کے پیچھے دوڑنے والوں، یہ تمہارے ہیں جو عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، مال کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، توحید کے بھی ڈاکو ہیں۔ ان کے در سے اپنے دامن کو توڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اپنے دامن کو جوڑو۔ ام معبد کو دودھ پینے کے بعد اس کے گھر کے برتنوں کو دودھ سے بھر کے محمد دے کر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا خامد گھر میں آتا ہے، گھر کے اندر دودھ کے بھرے ہوئے برتنوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ والا جانور تو گھر میں نہ تھا۔ اس کی زوجہ کہتی ہے، کیا بتاؤں، کوئی آیا تھا، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے کلام کرنے کے انداز کا کیا کہنا، اس کی خاموشی کے پیار کا کیا کہنا، اس کے مبارک ہاتھ اس بوڑھی بکری کے تھنوں کو لگے، یہ سارا دودھ اسی بکری کا ہے۔ کہا، اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ تو وہی قریشیوں کا نبی ہے، مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں بھی اسی کے مریدوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر طے کر رہے، سراقہ آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن آ پہنچا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کا گھوڑا پھسلتا ہے، وہ پھر اٹھتا ہے، پھر دوڑتا ہے، مصطفیٰ پھر دعا کرتے ہیں، پھر اس کا گھوڑا پھسلتا ہے، وہ پھر اٹھ کے دوڑتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کی حفاظت عرش والا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لکھواتا ہے، میرے لیے امان لکھ دو، جب آپ غالب آ جاؤ گے تو میرے لیے امان لکھ دو۔ اور کہتا ہے، آپ فکر نہ کرو، میں اس طرف قریشیوں کو نہیں آنے دوں گا، جو اس طرف آ رہا ہوگا میں اس کو لوٹا دوں گا، کہ یہ سارا راستہ میں دیکھ آیا، اس طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ روزانہ مدینے سے باہر آ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب سورج اچھی طرح چڑھ جاتا ہے، سورج کی تپش بڑھ جاتی ہے، تو پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن لوگ واپس جا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ایک یہودی اپنے درخت پہ چڑھا ہوا، اس نے وہاں سے آتے ہوئے کو دیکھا تو آواز لگا کر کہا، اے اہل یثرب، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار روزانہ کرتے تھے، وہ سامنے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔
قبا کے اترنے میں کے بعد آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے آقا کی سیرت کو، دیکھیے ہمارے آقا کی کردار کو، دیکھیے ہمارے آقا کی عزت کو. جن لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے نا. بابا جی کو دیکھ کر الٹے قدموں جانے والوں کے پیر جی نو کانڈ نہ ہوئے، شاہ جی نو کانڈ ہو گئی تو پتہ نہیں عذاب ہی آ جائے گا. وہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنے گاؤں میں لے کر گیا. جب مجلس سج گئی، صوفے سیٹ لگ گئے، پیر صاحب صوفے پہ بیٹھ گئے، اس مرید کو یاد نہ رہا، بے دھیانی کے اندر اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا. تو سارے مرید کہنے لگے او گستاخ، تینوں نہیں پتا شاہ جی بیٹھے نے، کمر کر کے جا رہا ہے، بے ادبی کر کے جا رہا ہے. اس نے کہا ایڈے اوکھے نہ ہو، وہ 2 گھنٹے موٹر سائیکل پہ میری کانڈ مگری بیٹھا رہا ہے، ادو یہ بے ادبی کوئی نہیں ہوئی، ہونے نہیں. بنائی ہوئی بے ادبیاں اور بنائے ہوئے اندازے. لوگ آ رہے ہیں ابو بکر کو سلام کر کے بیٹھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہی اللہ کے رسول ہے. جب سورج چڑھتا ہے، دھوپ پھیلتی ہے، سیدنا ابو بکر کھڑے ہو کر اپنی چادر سے مصطفیٰ کے پیارے جسم مبارک پر چھاؤں کر لیتے ہیں. تب لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ آقا ہے، یہ غلام ہے. تم نے کس کو چھوڑ دیا اور کس کے پیچھے چل پڑے؟ کس کے در سے دامن کو توڑ لیا اور کس کو اپنا امام و قائد، اپنا رہبر بنا لیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک یہاں پر قیام کرتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. 5واں دن جو جمعے کا دن تھا، اس دن اللہ کے حکم سے سوار ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور مدینے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں. مدینے کی گلیاں اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات کی بلندی آوازوں سے گونج اٹھتی ہیں. مدینے والوں کی بچیاں اپنی چھتوں پر اپنے رب کی حمد کے ترانے گاتی ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کا استقبال کرتی ہیں، اور ان کی زبان سے آوازہ گونجتا ہے طلع البدر علینا، یہ چاند آج ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، ہمارے آنگن میں چاند چمکا ہے. اور چاند کا مقابلہ مصطفیٰ کے ساتھ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ایک صحابی نے دیکھا تھا میرے نبی مسجد نبوی کی کچی زمین پر بیٹھے تھے، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اس نے اس چاند کو دیکھا، پھر مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھا، پھر اس چاند کو دیکھا، پھر مصطفیٰ کے مکھڑے کو دیکھا، اور بالآخر پکار اٹھا نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بھائیوں نے بڑے محبت سے سبحان اللہ کہا ہے، گردن ہلائی ہے. میرے نبی کا یہ پیارا مکھڑا داڑھی کے ساتھ تھا یا شیو کر کے تھا؟ اللہ کے لیے سوچنا، کیا ہمیں مصطفیٰ کے مکھڑے سے پیار ہے یا یہود و نصارہ کے مکھڑے سے پیار ہے؟ مدینہ گونج اٹھتا ہے حمد و ثنا کی تسبیحات سے، اللہ کی تسبیحات کے آوازوں سے بلند ہوتا ہے، گلیاں گونجتی ہیں، پیارے حبیب کا استقبال ہوتا ہے. آپ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں. پیارے حبیب فرماتے ہیں جملوں کو یاد رکھنا، اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے جہاں آج مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اٹھتی ہے، پھر چکر لگاتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. ابو ایوب انصاری بھاگتے ہیں، مصطفیٰ کا سامان لے کے اپنے گھر کو توڑ لگا دیتے ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں مسافر کا سامان جاتا ہے مسافر بھی وہیں جاتا ہے. رک جائیے اس موقع پر. اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے کس کے گھر گئے؟ جی
ابو ایوب انصاری کے گھر گئے. اللہ کے نبی جب ابو ایوب انصاری کے گھر تھے تو مدینے میں کسی اور گھر میں جی جن بھائیوں کا دعویٰ ہے اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں, سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت ہر کسی کے گھر میں موجود ہیں, حاضر و ناظر ہیں. یاد کر لیجئے میرے جملوں کو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے, حقیقت میں وہ ہجرت کا منکر ہے. مگر نہ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تھے, بستر پہ علی کو ابھی نہیں لٹایا تھا, جبرائیل ابھی نہیں آئے تھے, مٹی پھینکتے ہوئے گھر سے نہیں نکلے تھے. جب مصطفیٰ گھر میں تھے تو غار ثور میں مصطفیٰ نہیں تھے. جب غار ثور میں آئے تو مصطفیٰ مکے میں اپنے گھر میں نہیں تھے. جب غار ثور کو چھوڑا سفر شروع کیا, نہ اپنے گھر میں تھے نہ غار میں تھے, سفر میں تھے. سراقہ پیچھے دوڑ رہا تھا, اور جب سفر سے بستی قباء میں اترے اس وقت نہ مکہ میں تھے نہ غار میں تھے نہ راستے میں تھے, قباء میں تھے. جب قباء سے نکل کے مدینے میں آئے نہ مکہ میں تھے نہ قباء میں تھے نہ غار میں تھے نہ سفر میں تھے. اور جب ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے پھر کسی اور کے گھر میں. اگر حاضر ناظر ہوتے تو لوگ اونٹنی کی مہار کیوں پکڑتے تھے؟ اس کو استعمال کر لو, نہیں کرو گے تو زنگ لگ جائے گا. یہ استعمال کے لیے رب نے دی ہے. اگر نبی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ابو ایوب انصاری کو کیا شان ملی؟ نبی تو مدینہ میں پہنچ کے ہر صحابی کے گھر میں تھے. اگر حاضر ناظر ہے تو ہر صحابی کے گھر میں ہوئے نا. پھر ابو ایوب انصاری کی ایکسٹرا شان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے میزبان بنے؟ نبی تو حاضر ناظر ہیں, ہر گھر میں تھے. ابو ایوب کے پاس اکیلے تو نہیں تھے. جو حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے سفر کا منکر ہے, مصطفیٰ کی معراج کا منکر ہے, مصطفیٰ کی ہجرت کا منکر ہے. مدینے میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہونے کا منکر ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی سیدنا علی بھی 3 دن کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے, امانتیں لوٹا کر آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے لیے وہ زمین خریدی جس پر اونٹنی بیٹھی تھی, یتیم بچوں کی زمین, اس کو خریدا. عثمان تیری عظمتوں کا کیا کہنا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے زمین خرید کر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جنت کا سودا کیا. میرے حبیب نے کہا تھا کون ہے یہ زمین خرید کے دے دے جس پر اللہ کے آخری نبی کے ہاتھ سے آخری مسجد بننے والی ہے, جو یہ زمین خرید کر دے گا میں اس کو رب کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے, آقا زمین خرید کے میں دیتا ہوں, جنت مجھے دیجئے. جب مسلمان آئے مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس پہ یہودی قابض تھا. آپ نے کہا کون ہے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, میٹھے پانی کا کنواں, اسے وقف کر دے, میں اس کو رب کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سیدنا عثمان اٹھے, یہودی کو منہ بولی قیمت دے کر وہ کنواں خرید کر آقا کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کا آپ نے وعدہ کیا تھا, کنواں مجھ سے لیجئے, جنت مجھے دیجئے. اسی لیے سیدنا عثمان پر جب مدینے کے اندر گھیراؤ ہوا, پانی بند ہوا, آپ کے گھر کا حصار ہوا, آپ چھت پر چڑھ کے باغیوں کو پکار کر کہنے لگے جس مسجد میں مجھے جانے نہیں دیتے, جانتے ہو یہ زمین کس نے خریدی تھی؟ کہ عثمان تو نے خریدی تھی. کہ میری خریدی بھی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے. آج اتنے دنوں کا پیاسا ہوں, جس کنویں کا پانی مجھ پہ حرام کیا ہے, اس کنویں کو خریدا کس نے تھا؟ کہ عثمان تو نے خریدا تھا. وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا زمین بھی خرید کے مسجد کے لیے دی اور کنواں بھی خرید کے مسجد کے لیے دیا. مسجد کی تعمیر ہوئی جس کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے اور شتیر کھجوروں کے تنوں سے بنایا گیا.
مسجد کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 حجرے بنوائے، ایک سیدہ سودا کا اور ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیونکہ یہی 2 بیویاں اس وقت آپ کے عقد میں تھی۔ آپ نے ہجرت کے اس سفر پہ مدینے پہنچ کر انصار و مہاجرین کے اندر بھائی چارہ کر دیا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، بھائی چارے کی وہ فضا، وہ اسلامی اخوت کی بنیاد رکھی جس کے نتائج قیامت تک نظر آتے رہیں گے۔ یہ دین محمد علیہ السلام ہے جس میں بھائی چارے کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ قوم ہے، نہ نسل ہے، نہ قبیلہ ہے، یہاں ایک ہی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ انصار کی خوبی یہ تھی وہ مہاجرین کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے، ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے ان پہ خرچ کرنے کے لیے، اور قرآن حکیم کی اس آیت کا مصداق بنے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا وہ محبت سے اس سے محبت کرتے، اور جو انہیں دیا جاتا اس کے لیے اپنے سینوں میں تنگی محسوس نہ کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے بھلے وہ خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہوتے۔ انہیں ضرورت ہوتی لیکن وہ خوشی محسوس کرتے جب ان کے بھائیوں کو دیا جاتا۔ آپ نے ہر انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا، اس عہد کو پختہ کیا۔ یہ ہے اسلام کا نظام کہ یہاں پر بنیاد صرف توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، نہ قوم، نہ وطنیت، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، یہاں بنیاد ہے تو ایک اللہ کی وحدانیت۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انصاریوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے باغات ہیں کھجوروں کے، ہم اپنے باغات کو تقسیم کرتے ہیں، آدھا ہمیں دے دو آدھا مہاجرین کو دے دو۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مال تمہارا ہے اپنے پاس رکھو۔ کہا اچھا پھر یوں کر لو، مہاجرین سے کہو وہ ہمارے باغ میں کام کیا کریں، کھیتی باڑی کیا کریں، جب پھل آئے گا تو پھل ہم آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا کریں گے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کا بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کروایا۔ سیدنا سعد بڑے امیر، بڑے مالدار، 2 بیویوں والے، باغ بھی ان کا بہت بڑا۔ کہنے لگے عبد الرحمن سے میری باغ کو دیکھ لو، اس کو میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا آدھا کرتا ہوں، جو حصہ تمہیں پسند آئے تم رکھ لو، جو چھوڑو گے وہ میں رکھ لوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں کو دیکھ لو، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تم دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگے گی میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ سیدنا عبد الرحمن کہنے لگے تجھے تیرا مال بھی مبارک ہو، تجھے تیری بیوی مبارک ہو، دلونی علی سوق المدینہ، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دو کہاں ہے۔ بازار میں گئے، تجارت کی، کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر جیسے عورتوں کی خوشبو زعفران ٹائپ ہوتی ہے یہ لگی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا، یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسے آثار ہیں، جیسے تو نے شادی کر لی؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ آپ نے کہا مہر کتنا دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، عبد الرحمن ابھی تو سب کچھ لٹا کے ہجرت کر کے آئے تھے اور ابھی ماشاءاللہ اتنا مال کما لیا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر دے کے شادی کر لی، لگتا ہے تو مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے رب اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کی شان، مصطفیٰ کی دعا کا یہ اثر ہوا، میں نے اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا رب نے اس کو بھی سونا بنا دیا۔ اسی حدیث کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندی ہونا، پاکستانی ہونا، پنجابی ہونا، پٹھان ہونا، یہ برادری ازم اسلام کے اندر اس کی بنیاد پہ محبتیں اور پیار نہیں ہوا کرتا۔ آج تو لوگوں نے توحید کی اس بنیاد کو بھلا دیا، اپنے سیاسی مصلحتوں کی بنا پر، چندے کی مصلحتوں کی بنا پر اہل شرک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اہل کفر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کسی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، کسی نے کھالیں اکٹھی کرنی ہوتی ہے، توحید کی غیرت ان میں مر گئی ہے۔
وہ آواز لگاتے ہیں کہ موقع ملا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. کبھی گدی نشینوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں اور کبھی صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی جھرمٹ میں خطاب کرتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر رب کی جنت پر نہیں ہوتی, دنیا کے ٹکڑوں پر ہوتی ہے. اور دوسری بات, سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو جو ہی رشتہ ملا انہوں نے شادی کر لی. عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ سے زیادہ پیارا کوئی اور ہوگا مدینے میں؟ اللہ کے نبی کو خبر ملی شادی کی؟ جی نہیں ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمیں حدیث کیا درس دے رہی ہے؟ ہمارے ہاں رشتہ پکا ہو جاتا ہے, لڑکی والے راضی, لڑکے والے راضی, 2 سال تک رخصتی اور نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ او کڑی دے مامے نے دبئی تو آنا ہے, انہیں چھٹی نہیں ملن رہی, اس کے خالو نے امریکہ سے آنا ہے, جب وہ آئے گا تو ہم رخصتی کریں گے. یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو رشتہ ملا کائنات میں سب سے پیاری ہستی محمد کریم کی, اس کو بھی خبر. اچھا یہ سوچو, جو ہمارے ہاں بارات کا سسٹم ہے, جو ہمارے ہاں بارات کا سسٹم ہے, 200-300 گاڑیاں, آگے بڑے توتے والے, درمیان میں چھوٹی توتیوں والے, پیچھے لمبی توتیوں والے, آگے خسرے ناچتے ہوئے, درمیان میں ڈھول بجتا ہوا. اگر یہ سسٹم وہاں پر ہوتا تو کیا مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ یہ جو شادیاں آج آپ کی اور میرے محال معاشرے میں ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی ہو رہی, یہ ہندوؤں کی شادیاں ہیں, محمد کے ماننے والوں کی یہ شادیاں. ہمارے ہاں لاہور کی سڑکوں پہ, دلی کی سڑکوں پہ, حیدرآباد کی سڑکوں پہ مہندی کی رسم ہوتی ہے یا نہیں؟ تھالیوں میں مہندیاں لگا کر, موم بتیاں سجا کر ناچتی ہوئی, تھرکتی ہوئی سڑکوں پہ نکلتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ محمدی شادی کا حصہ ہوتا, عبد الرحمن کی شادی پر مہندی کی رسم ہوتی, تو مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ جہیز کا ٹرک بھر کے اگر عبد الرحمن بیوی کے گھر سے منگاتے, مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ ابٹن کی رسم ہوتی, کنڈا پکڑائی, جوتی چورائی, دودھ پلائی کی رسم ہوتی, مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ اللہ کے لیے صرف نبی کی ذات سے محبت نہ کرو, ذات سے بھی محبت کرو, بات سے بھی محبت کرو, سیرت سے بھی محبت کرو. اپنی شادیوں کو رام چندر کی شادیاں نہ بناؤ, محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی شادیاں بناؤ. یاد کر لیجئے, جس کی شادی کے اندر ڈھول ڈھمکے, گانے باجے, مہندی, ابٹن کی رسمیں, جہیز کی لعنت, عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع, رقص کی محفلیں, ڈھول کی محفلیں, زنخوں کا ناچ, وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ مسلمان کہتا رہے, اس کا یہ عمل مسلمانوں والا عمل نہیں ہے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اپنی گفتگو کو اس سے آگے چلاتے ہوئے ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مارکا غزوہ بدر کا ہوا, اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے, یہ محبت مرتے دم تک باقی رکھے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال پہ دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.